نکاح کا مطلب نکاح ایک دوسرے کو زندگی کے ساتھ کے طور پر قبول کرنا ہوتا ہے، بدلنا ہرگز نہیں۔ اور قبول کرنے کا مطلب ایک دوسرے کی شخصیت کو اس کی خوبیوں اور خامیوں سمیت گلے لگانا ہے، تربیت کرنا ہے، پرانی دیوار گرا کر نئی بنانے کی کوشش میں لگ جانا ہرگز نہیں۔ وہ بیوی بہت خوش نصیب ہوتی ہے جس کی غیر موجودگی میں اس کا شوہر بے چین رہے۔ سسرال میں اگر روٹی اچار سے بھی کھائی ہے تو میکے جا کر بتاؤ کہ گوشت سے کھائی ہے۔ گھر بسانے کے لیے چھوٹی چھوٹی باتیں دل میں بسانا پڑتی ہیں، قربانی دینا پڑتی ہے۔ جو لڑکیاں میکے میں ہر وقت سسرال کی برائی کرتی ہیں، زیادہ گھر بھی ان کے خراب ہوتے ہیں، کیونکہ تماشا دیکھنے والے زیادہ ہوتے ہیں، خیر خواہ کم ہی ہوتے ہیں۔ بیوی کو صرف بیوی نہ سمجھیں بلکہ ایک بہترین دوست، رفیق حیات بھی خیال کریں، پھر اس کے ساتھ تعلق بھی ایسا ہی رکھیں جیسا ایک مخلص دوست کے ساتھ رکھا جاتا ہے، پھر آپ کو باہر کسی چیز کی کمی نہیں محسوس ہوگی۔ جتنے بھی گھر اجڑتے دیکھے ہیں ان میں زیادہ تر قصور شوہر کا ہی ہوتا ہے، جو بیوی کو لاتے تو بڑے پیار سے ہیں پر شادی ہونے کے بعد بیوی کو نوکرانی بنا دیتے ہیں۔ تجھے میری ماں کی خدمت کرنی ہے، میری بہنوں کی بات ماننی ہے، میرے بھائی کی خدمت کرنی ہے، ایسا نہیں کرنا، ویسا نہیں کرنا، وغیرہ وغیرہ۔ بیچاری کو قیدی بنا کے رکھ دیتے ہیں، اور اگر غلطی سے کسی دن کسی کام میں کمی رہ گئی یا کوئی فرمائش کر دی تو گالی گلوچ ہوتی ہے، اور اس کے خاندان والوں کی جو حالت زار ہوتی ہے وہ الگ۔ کوئی بھی گھر نہ ٹوٹے اگر شوہر بیوی کا احساس کرے، اسے عزت دے تو بیوی اس کو اپنے سر کا تاج بنائے گی اور اس کے خاندان والوں کو اپنے سر آنکھوں پر بٹھائے گی۔ شوہر کے ماں باپ کی خدمت بیوی کے ذمہ نہیں، لیکن بیوی سعادت سمجھتے ہوئے ان کی خدمت سر انجام دیتی ہے تو رب کی طرف سے بیوی کو اتنا اجر اور صلہ ملتا ہے کہ اس کی آنے والی نسلیں سنور جاتی ہیں۔ عورت شوہر کی ذمہ داری ہے۔ انہی عورتوں کو گھروں میں جائز مقام ملتا ہے جن کے شوہر تگڑے ہوں، یعنی بلا وجہ کی روک ٹوک سے بیوی کی حفاظت کریں تاکہ اسے گھر تنگ نہ لگے۔ اس کا بھی اب یہی گھر ہے، اسے بھی یہاں سہولت کے ساتھ رہنا ہے۔ حضرت معاویہ حسیری رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہماری بیویوں کا ہم پر کیا حق ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کھاؤ تو اسے بھی کھلاؤ، جب تم پہنو تو اسے بھی پہناؤ، اس کے چہرے پر مت مارو، نہ اسے بدصورت کہو، اور اس سے گھر کے علاوہ کہیں علیحدگی اختیار نہ کرو۔ میاں بیوی کا رشتہ 3 باتوں کی وجہ سے مضبوط ہوتا ہے۔ پہلی بات اعتبار، دوسری بات محبت، تیسری اور سب سے اہم بات احساس۔ اگر تینوں میں سے ایک بھی آپ کے رشتے میں نہیں ہے تو یقین مانیے آپ کا رشتہ بالکل کھوکھلا ہے۔ بیوی سے محبت کرنا کوئی عیب والی یا شرم والی بات نہیں ہے۔ شوہر اپنے گھر والوں کے سامنے اپنی بیوی سے محبت بھری گپ شپ کرنے یا پیار والا نام لے کر بلانے سے ہرگز نہ ہچکچائے، کیونکہ بیوی سے ہنسی مذاق کرنا یا پیار والا نام لے کر بلانا سنت ہے، اور اس طرح سب کے سامنے اسے عزت دینے سے بیوی کو اپنے شوہر سے محبت نہیں بلکہ عشق ہو جاتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ محبت کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک سفر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری کا اونٹ بھی تک گیا اور ان کو لے کر ایک طرف کو بھاگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر بے قرار ہوئے کہ بے اختیار زبان مبارک سے نکل گیا، ہائے میری دلہن! دیکھا کیسی محبت اور بے قراری کے عالم میں پکار اٹھے۔ ایسی بے قراری اگر بیوی شوہر کی دیکھی گئی تو کیوں نہیں اس کا گھر آباد کرے گی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ اگر شوہر بیوی کی خواہش کے مطابق چلتا ہے تو گویا کہ وہ اس کا غلام ہے، لہٰذا برباد ہوگا، کیونکہ اللہ نے اس کو عورت کا حکمران بنایا ہے، اور اس نے اپنے آپ کو عورت کی حکمرانی کے سپرد کر کے فطری ترتیب کو بدل دیا اور معاملے کو الٹ دیا، اور شیطان کے اس قول کی فرمانبرداری کی، کیونکہ مرد کا حق تو یہ تھا کہ اس کی مانی جاتی، نہ یہ کہ وہ کسی کی مانے۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا ہے، مرد عورتوں پر حاکم ہے،
کا لقب دیا اور شوہر کے لیے سید یعنی آقا اور سردار کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ہر میاں بیوی پر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جو کچھ لوگ ان کے رشتے کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو اس مشکل وقت میں نکل گیا وہ سکھی، اور جو لوگوں کی باتوں میں آ گیا اس کا مقدر نہ ختم ہونے والا دکھ ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہوتا ہے جن میاں بیوی نے کبھی بھی ایک دوسرے سے زبان سے محبت کا اظہار نہ کیا ہو، وہ بھی جب کہیں باہر سے گھر آتے ہیں، شوہر کو بیوی یا بیوی کو شوہر نظر نہ آئے تو ان کی نظر پورے گھر میں اپنے ہم سفر کو ایک بار دیکھ لینے کے لیے ضرور گھومتی ہے۔ یہ دل میں چھپی ہوئی محبت ہوتی ہے، اگرچہ اس محبت کا کبھی اظہار نہ بھی کیا گیا ہو۔ حمل کے دوران جب بیوی سے خاوند یا کوئی دوسرا الجھتا ہے تو سائنس کے مطابق ڈائریکٹ بچے کی نفسیات پر گہرا اثر پڑتا ہے، جس سے ہونے والا بچہ نفسیاتی امراض کا شکار ہوتا ہے۔ لہٰذا محتاط رہیں، بیوی کو اس دوران خوش رکھنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کریں۔ مرد کو بنانے کے لیے مٹی فرشتوں کے ذریعے اللہ نے زمین سے منگوائی، لیکن عورت کے لیے مٹی نہیں منگوائی، اس کو مرد کی ہی ٹیڑھی پسلی سے بنایا، اور جس مرد کی پسلی سے وہ بنی ہے وہی اس کا محرم بنتا ہے، وہ اسی کے نکاح میں جاتی ہے کیونکہ وہ اس مرد کے وجود کا حصہ ہوتی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، میں تمہاری ناراضگی اور خوشی کو پہچان لیتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کیسے پہچان لیتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو ہاں محمد کے رب کی قسم، اور جب تم کسی بات پر ناراض ہو تو پھر میرا نام نہیں لیتی بلکہ کہتی ہو نہیں ابراہیم کے رب کی قسم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، جی ہاں ایسا ہی ہے، میری ناراضگی صرف نام نہ لینے کی حد تک ہوتی ہے، جبکہ میرے دل میں وہی محبت اور تعلق ہوتا ہے، یعنی دل سے ناراض کبھی نہیں ہوتی۔ بیوی کون ہے؟ سمندر نے کہا، بیوی وہ ہے جو شوہر کا ہر دکھ جھیل لیتی ہے۔ آسمان نے کہا، بیوی وہ ہے جو شوہر کے ہر درد پر روتی ہے۔ دل نے کہا، اگر شوہر دل ہے تو دھڑکن اس کی بیوی ہے۔ زمین نے کہا، بیوی وہ ہے جو اپنے شوہر کا تاج ہے اور شوہر اس کا سکا تاج۔ جنت نے کہا، بیوی کے بنا شوہر کی جنت میں بھی کوئی اوقات نہیں۔ نماز نے کہا، بیوی وہ ہے جو اپنے شوہر کو جنت میں پانے کی خواہش رکھتی ہے۔ دعا نے کہا، بیوی وہ ہے جو گناہگار شوہر کی روزی میں بھی برکت کا سبب بنتی ہے۔ اللہ نے کہا، بیوی میری طرف سے اپنے شوہر کے لیے قیمتی اور نایاب تحفہ ہے۔